ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی، اب اسے جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے غیر ملکی سازش ہو اور فوج خاموش رہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن ملک کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار قرار، تمام سٹیک ہولڈر کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر ملک کو بحران سے نکالنے کا مشورہ۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے، اور ان 34,000 لوگوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ انڈین آرمی، 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بینی۔ اگینسٹ دیز ہیوی آڈز ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی، جس کا اعتراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مانک شاہ نے بھی کیا ہے۔ سانحۂ مشرقی پاکستان فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 نہیں، صرف 34,000 تھی۔ مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ مکتی باہنی کے ٹرینڈ آرمی سے تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے حقائق قوم کے سامنے رکھ دیے۔ جوان بہادری سے لڑے، بھارتی فوج نے بھی دلیری کا اعتراف کیا۔ بہادر سپاہیوں کی ملک کے لیے قربانیوں کا اعتراف نہ کیے جانے کا شکوہ۔ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع اور یوم شہداء پر پروقار تقریب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی یادگار شہداء پر حاضری، چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آرمی چیف نے یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ پاک فوج کی کمان کون سنبھالے گا؟ وزیر اعظم ہاؤس میں صلاح مشورے، شہباز شریف کی اتحادیوں سے بھی مشاورت۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی ہر فیصلے میں وزیر اعظم کا ساتھ نبھانے کی یقین دہانی۔ چودھری شجاعت نے تقرری وزیر اعظم کا آئینی استحقاق قرار دے دی۔ وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے ڈٹ کر ساتھ دیں گے۔ خالد مکسی کا موقف۔ MKM کے رہنما خالد محمود صدیقی مشاورت پر وزیر اعظم کے شکر گزار۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی جگہ کون لے گا؟ وزیر اعظم کو موصول سمری میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل۔ عاصم منیر کا نام سر فہرست، ساحر شمشاد مرزا دوسرے، اظہر عباس تیسرے نمبر پر، ڈوزیئر میں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا چوتھا، فیض حمید کا 5واں اور محمد عامر کا 6 نمبر پر۔ وزیر اعظم متعین طریقہ کار کے مطابق تعیناتیوں سے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا، اہم فیصلے بھی متوقع۔ عمران خان کا حکمراں اتحاد پر فوج کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھنے کا الزام۔ لندن میں بیٹھا شخص آرمی چیف کیسے لگا سکتا ہے؟ پسند کا آرمی چیف لگانے کا مقصد صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچانا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں PTI سربراہ پھر برس پڑے۔ صدر عارف الوی اہم تعیناتی سے پہلے مشاورت ضرور کریں گے، عمران خان کو یقین۔ عمران خان تحریک انصاف کا 26 نومبر کا دھرنا کامیاب بنانے کے لیے ان ایکشن۔ پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک روابط، لاہور سے روانگی کے معاملات پر مشاورت۔ پارٹی چیئرمین کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے راولپنڈی پہنچنے پر اتفاق۔ اراکین اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ کارکنان ساتھ لانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ راولپنڈی میں قیام سے متعلق فیصلہ 26 نومبر کو کیا جائے گا۔ PTI کی جلسے کے لیے اسلام آباد سے گزرنے، پریڈ گراؤنڈ پر ہیلی کاپٹر اتارنے کی اجازت دینے کی درخواست۔ عدالت ہیلی پیڈ سروسز تو نہیں دے سکتی، انتظامیہ قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI وکیل سے مکالمہ۔ PTI کے دھرنے کا مقام تبدیل ہونے کا امکان۔ راولپنڈی انتظامیہ نے مقامی قیادت کو دھرنا 6 روڈ پر کرنے کی تجویز دے دی۔ 28 نومبر کو راولپنڈی میں پاک انگلینڈ کرکٹ میچ کے باعث دھرنے کا مقام تبدیل کرنے کی تجویز دی گئی۔ کھلاڑیوں کے آمد و رفت کے لیے مری روڈ ہی واحد گزرگاہ، کوئی متبادل راستہ نہیں، ذرائع کا دعویٰ۔ صاحب کے دھرنے سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد سیل کرنے کا فیصلہ۔ فیض آباد، کورال چوک اور 26 نمبر چنگی سے داخلی راستے آج سے بند ہو جائیں گے۔ پولیس کے ساتھ FC اور رینجرز بھی تعینات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حقوق کے لیے قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج کا انتباہ۔ وفاق سے رابطہ، صوبائی حقوق لے کر رہیں گے۔ 26 نومبر کو قافلوں کا رخ راولپنڈی اقبال پارک کی طرف ہوگا۔ وزراء اور اسمبلی اراکین قافلوں کی قیادت کریں گے۔ محمود خان نے حکمت عملی بتا دی۔ شانگلہ میں یونیورسٹی کا افتتاح، تمام اسلامی جامعات قائم کرنے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کے نئے گورنر غلام علی نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس میں حلف لیا۔
نئے گورنر کا وفاق اور صوبے کے درمیان پل بننے اور واجب الادا رقوم کے معاملے پر صوبے کا کیس لڑنے کا عزم۔ شہریوں کے لیے آسان اقساط پر سمارٹ فون کی سرکاری اسکیم کا اعلان، کاغذی کارروائی اور گارنٹی کے بغیر آسان اقساط پر موبائل فونز دیے جائیں گے، قسط نہ دینے پر سیٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر امین الحق کا تقریب سے خطاب۔ کراچی میں شاہ زیب قتل کیس میں سزا یافتہ شاہ رخ جتوئی ملیر جیل سے رہا۔ جون 2013 میں عدالت نے شاہ رخ اور شریک ملزم سراج تالپور کو سزائے موت سنائی تھی۔ متاثرہ خاندان سے صلح اور دیت کی ادائیگی کے باعث رہائی عمل میں آئی۔ جبری گمشدگی کیس میں بڑی پیش رفت، حکومت سندھ نے جبری لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو 5-5 لاکھ روپے فی کس معاوضہ ادا کر دیا، رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی۔ وفاقی حکومت نے روپوش ڈیپٹی کمشنر نوشہر فیروز کو معطل کر دیا۔ سندھ حکومت کی سفارش پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اعلامیہ جاری۔ تاشفین عالم موٹروے کرپشن اسکینڈل سامنے آنے پر 19 نومبر کو دبئی فرار ہو گئے تھے۔ کراچی میں قائم خیمہ بستی کے سیلاب متاثرین کو واپس آبائی علاقوں میں بھیجا جائے۔ ڈی سی ملیر کا کمشنر کو خط، 1 ماہ کے لیے بنے کیمپ 3 ماہ بعد بھی برقرار، بیماریاں پھیلنے کے خدشے کا اظہار۔ بہاولپور میں وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرانے سے 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی۔ بہاول نگر میں ٹریکٹر ٹرالی کی 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر سے 1 شخص جان سے گیا، 4 زخمی ہو گئے۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپ سیٹ، عالمی نمبر 24 جاپان نے 4 بار کی چیمپئن جرمنی کو مات دے کر فائنل سے آؤٹ کر دیا۔ ایک اور میچ میں اسپین کو کوسٹاریکا پر گولز کی برتری، 7-0 سے شکست۔ کروشیا اور مراکش کا میچ 0-0 سے برابر۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ آج اسلام آباد میں رپورٹ کرے گا۔ پی سی بی کی جانب سے قومی کرکٹرز کے اعزاز میں شائیے کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کے 8ویں ایڈیشن کا پلیئرز ڈرافٹ 15 دسمبر کو کراچی میں ہوگا۔ ٹورنامنٹ 9 فروری سے 19 مارچ تک لاہور، کراچی، ملتان اور راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ون ڈے کرکٹ میں بابر اعظم کی حکمرانی برقرار، امام الحق کی دوسری پوزیشن۔ T20 میں محمد رضوان کا دوسرا نمبر، بابر اعظم ایک درجے تنزلی کے بعد 4تھے نمبر پر چلے گئے۔ ICC نے ون ڈے اور T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔